بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کلام ہے سود اور سودی معیشت، گناہ کبیرہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ اس وقت پوری دنیا میں مادیت اور شہوانیت کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس نے تمام اخلاقی قدریں تہ و بالا کر دی ہیں۔ معاشرتی نظام بے حیائی، بدکاری اور عریانیت کا مرکب بن چکا ہے۔ اخلاقیات کے نظام کو بے کرداری اور نفع پرستی کے مزاج نے زیر و زبر کر دیا ہے۔ معاملات کو سود اور حرام کی زنجیروں نے کچھ اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ امانت و دیانت، صداقت و راستی اور خیر خواہی کے اوصاف آخری سانس لے رہے ہیں۔ انحراف اور بگاڑ کا یہ سیلاب پورے عالم میں آیا ہوا ہے۔ مشرق و مغرب، عرب و عجم، شہر اور دیہات، کوئی خطہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی خطے یا معاشرے پر اللہ کی طرف سے اجتماعی قہر و عذاب کا نزول 3 گناہوں کے رواج عام کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 سود خوری، نمبر 2 زنا اور بدکاری، اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی میں مجرمانہ کوتاہی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائیں تو وہ اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ آج یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ سودی لین دین اور بدکاری کے فروغ نے وہ شکلیں اختیار کر لی ہیں کہ ان کا تصور بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے تعلق سے مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کی عام فضا بنی ہوئی ہے، اور ہماری انہی بدعمالیوں کا خمیازہ قدرتی آفات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث کے مطابق کسی قوم، خطے اور معاشرے پر اجتماعی آفت و عذاب کے آنے کا ایک بنیادی سبب سود کا کاروبار اور سودی لین دین کا عام چلن ہے۔ شریعت نے حرام کاموں اور گناہوں کی جو تفصیل بتائی ہے، اس میں سود کا گناہ سر فہرست ہے۔ قرآن و حدیث میں سود کی قباحت کے تعلق سے ایسے الفاظ بیان ہوئے ہیں جو لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سود کی حرمت اور اس کے اجتناب کے حکم کے بعد ارشاد فرمایا گیا، اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے شرک کے بعد بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ اور اتنا سخت لب و لہجہ استعمال نہیں کیا جتنا سخت لب و لہجہ سود کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اعلان جنگ کے الفاظ انتہائی سخت وعید اور بدترین برائی کے اظہار کے لیے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، میں نے شراب کا ایک ایسا رسیہ اور نشے میں چور شخص دیکھا جو چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر میں نے کہا، اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی کوئی بدتر کوئی چیز اترنے والی ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی جاؤ کہ میں تمہارے مسئلے میں غور کر لوں۔ وہ دوسرے دن آیا تو بھی فرمایا ابھی لوٹ جاؤ کہ میں تمہارے مسئلے میں غور کر لوں۔ وہ تیسرے دن آیا تو فرمایا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی غور و تدبر کیا، مگر سود سے بدتر کوئی چیز نظر نہ آئی، اس لیے کہ اس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود کی بے برکتی اور نحوست کے وبال کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود اور صدقے کی حقیقت، نتائج، اغراض اور کیفیات سب متضاد ہوتے ہیں۔ صدقے میں اپنا مال بلا معاوضہ دوسرے کو دیا جاتا ہے، اور سود میں دوسرے کا مال بلا مالی معاوضے کے لے لیا جاتا ہے۔ صدقہ کی غرض رضائے الہی اور ثواب آخرت ہوتی ہے، جبکہ سود کی غرض اللہ کے غضب سے نڈر ہو کر اپنی موجودہ دولت میں ناجائز اضافے کی ہوس ہوتی ہے۔ نتیجے کا فرق قرآن کی اسی آیت میں بتا دیا کہ اللہ سود سے حاصل ہونے والے مال کی برکت اور خیر مٹا دیتا ہے، جبکہ صدقہ کرنے والے کے مال کو اور اس کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ کیفیات کا فرق یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے والے کو متنوع اعمال خیر کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور سود خور بالعموم محرومی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا سود کا مال اگرچہ بڑھ جائے مگر اس کا انجام ہمیشہ بے برکتی اور کمی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سود خور کے مال میں سود کی وجہ سے بظاہر کتنا ہی اضافہ کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن سود خور کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے مال میں عام طور سے آفتیں لاحق ہوتی ہیں، ناجائز مصارف میں خرچ ہو جاتا ہے، یا کسی ناآگاہانی آفت اور حادثے کی نظر ہو جاتا ہے۔ سود خور مال کے اصل فوائد یعنی عزت و راحت سے محروم رہتا ہے۔ اسے اسباب راحت چاہے جس قدر حاصل ہو جائیں، حقیقی راحت اور اطمینان و سکون کی کیفیات حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس کی طبیعت میں سود خوری کی وجہ سے شکاوت، تنگ دلی، بزدلی، مجنونانہ ہرس و ہوس اور بے رحمی کے جراثیم جڑ پکڑ لیتے ہیں، جس کے نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں اس کی کوئی قدر و منزلت اور عزت و مقام باقی نہیں رہ جاتا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت میں زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک خاص صورت کا ذکر بطور مثال ہے، ورنہ سود کی حرمت کا حکم عام ہے، وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہو یا نہ ہو۔ سود کی حرمت کے تعلق سے احادیث نبویہ میں بہت مواد موجود ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور ان 7 چیزوں میں شرک، جادو، قتل ناحق، میدان جنگ سے فرار ہونا، تہمت ترازی، یتیم کا مال ناحق کھانے کے ساتھ سود خوری کا ذکر صریح الفاظ میں آیا ہے۔ حضرت جابر
رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کی تحریر لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ انہیں جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائے گا۔ ان 4 اشخاص میں عادی شرابی، سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال اڑانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث نبوی میں سخت وعید آئی ہے۔ سود کے وبال 73 قسم کے ہیں۔ ان خرابیوں میں سے ادنا اور کمتر قسم ایسی ہے جیسے کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 1 درہم کوئی سود سے حاصل کرے یہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہونے کے باوجود 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سود کے 72 گناہ ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہو کر اپنی ماں سے زنا کرے، اور 1 درہم سود کا گناہ کچھ اوپر 30 زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ حضرت حنظلہ شہید اسلام جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سود کا 1 درہم جسے کوئی جانتے ہوئے استعمال کر لے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شب معراج جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اچانک گرج، بجلی اور کڑک محسوس ہوئی۔ پھر ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں جیسے تھے، جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جو باہر صاف طور سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا انہوں نے یقیناً اللہ کا عذاب اپنے اوپر اتار لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد نقل ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان میں سود پھیل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک حدیث میں انتہائی چشم کشا حقیقت کا بیان ہے کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ کوئی بھی سود سے نہ بچ سکے گا، اور کوئی شخص سود خوری سے بچ بھی گیا تو سود کے دھوئیں اور غبار سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سود سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر کرے۔